کے کارکن اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم جمع ہوئے ہیں ہمارا کارساز کے شہدا کو یاد کرنے کے لیے اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے 18 اکتوبر 2007 سے 16 سال گزر چکے ہیں اور اس دن پہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنا وطن واپس آئی تھی اپنے عوام کو آزادی دلوانے کے لیے، آزادی ایک آمریت سے، آزادی غربت اور بے روزگاری سے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا واپسی ایک تاریخی دن تھا، ایک تاریخی دن جہاں پاکستان کے عوام نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا پرجوش استقبال کر کے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان کا اصل چہرہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہے، یہ بہادر عوام ہے، نہ کہ وہ عامر اور وہ دہشت گرد جو دنیا میں پاکستان کے پہچان بن چکے تھے۔ اس دن پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے ایک بار پھر اپنا بہادری دکھایا جب رات کے اندھیروں میں بزدل دہشت گردوں نے حملہ کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے تقریباً 200 جیالے شہید ہوئے، مگر انہوں نے ایک نیا تاریخ رقم کیا تھا، ایک نیا بہادری کا ثبوت پیش کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے وہ ہیں جو اپنے نظریات کے خاطر، اپنے منشور کے خاطر تختے دار پہ چڑھ کے شہادت قبول کر چکے ہیں، کورے کھائے ہیں، جیل بھی جا چکے ہیں، اور دنیا میں وہ پہلے ایسے بہادر لوگ تھے کہ جب بم دھماکہ ہوا تو دور بھاگنے کے بجائے وہ اپنے قیادت کی طرف، اپنے لیڈر کی طرف بہادری کے ساتھ بھرے تھے تحفظ دلانے کے لیے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی سیاسی جماعت کو اٹھا دے، آپ کو جیالے جیسے سیاسی کارکن نہیں ملیں گے جو وفادار بھی ہے، جو بہادر بھی ہے، جو ہر آمر سے بھی ٹکراتے ہیں، جو دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اور اپنے جدوجہد میں جمہوریت کے خاطر، اپنے جدوجہد میں سب سے آگے ہیں۔ جہاں آج ہم اپنے شہیدوں کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہیں ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے بھی آج نہ صرف کراچی میں جمع ہوئے ہیں مگر اس ملک کے ہر ڈسٹرکٹ میں جمع ہوئے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے
ہمارے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے دکھانے کے لیے کہ آپ اکیلا نہیں ہو. یہ کراچی کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ملتان کے عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کوئٹہ کے عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پشاور کے عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ آج بھی اکیلے نہیں ہیں، آپ کل بھی اکیلے نہیں ہیں. جب تک پاکستان ہے تب تک فلسطین کے عوام اکیلے نہیں ہو سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی اور فلسطین کے عوام کے ساتھ ایک پرانا رشتہ ہے، ایک پرانا تعلق ہے. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک آمر کا قید میں تھا تو وہ فلسطین کا لیڈر تھا یاسر عرفات، جس نے مکہ میں ضیاء الحق سے وعدہ لیا تھا کہ وہ قائد عوام کو پھانسی نہیں دے گا. وہ یاسر عرفات تھا جس نے ضیاء الحق سے مکہ میں وعدہ لیا تھا کہ اسلامک امہ کا لیڈر OIC کا چیئرمین کو وہ پھانسی نہیں دے گا. افسوس کہ وہ جھوٹا آدمی اس وعدہ سے بھی مکر گیا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیا تھا. فلسطین کے عوام ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ تھے تو آج ہم ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ پہلے وزیر اعظم تھی جس نے فلسطین کا دورہ کیا، جس نے غزہ کا دورہ کیا، اپنا وزیر اعظم ہوتے ہوئے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم حق کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑی ہے. اور وہی یاسر عرفات نہ صرف OIC کے کانفرنس میں بھٹو شہید کے دعوت پہ پاکستان آیا تھا مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دعوت پہ گری خدا بخش بھی تشریف لے آیا تھا اور وہاں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے دعا کیا تھا. آج جس طریقے سے اور جس ظلم کے ساتھ فلسطین کے عوام کو مارا جا رہا ہے، ہر پاکستانی نہ صرف اس کا مزاحمت کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کرتا ہے ہمارا حکومت سے، ہمارا وزیر اعظم سے، ہمارا وزیر خارجہ سے کہ آپ صرف پاکستان کے نمائندے نہیں ہو، آپ فلسطین کے بھی نمائندے ہو، آپ فلسطین کے بھی آواز ہو. اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا نمائندے سمجھتے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم سمجھتے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر خارجہ سمجھتے ہو تو آپ فلسطین کے معاملے پہ خاموش نہیں رہ سکتے. آپ کو ان کا آواز اٹھانا پڑے گا، ان کے لیے بولنا پڑے گا، ان کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے آپ کو کرنا پڑے گا. جہاں تک ہمارا شہیدوں کی یاد کی بات ہو یا فلسطین کوز کے ساتھ اظہار یکجہتی کی بات ہو، ان ایشوز پہ
पूरा पाकिस्तान एक है, पूरा पाकिस्तान मुत्तहद है। बाकी सारी चीजें पे हम तकसीम हैं, मगर जहां तक हमारा शोधा की याद की बात हो, जहां तक हमारा मजलूम फलस्तीन बहन भाइयों की बात हो, वहां हम सब एक है। और हमें इसी किस्म की यकजहती को, इसी किस्म की यूनिटी को कायम करना पड़ेगा अगर हमें अपने बाकी मसाइल के हल निकालना चाहेंगे। आज पाकिस्तान हर बात पे तकसीम है। हमें इस किस्म की कौमी इत्तेहाद की जरूरत है और कायम करना पड़ेगा अगर हमें अपने कौमी मसाइल का हल निकालना है। नफरत, तकसीम और गाली की सियासत को छोड़ना होगा। पुराने तरीके, पुराने रवायतें और पुरानी सियासत को रद्द करना पड़ेगा। आज का पाकिस्तान के लिए एक नया सोच की जरूरत है, एक नया सियासत की जरूरत है। हमें नया दौर के लिए और नया दौर में दाखिल होने के लिए नया क़यादत की जरूरत है। ऐसी क़यादत जो माजी में फंसा हुआ ना हो और हम सबका मुस्तकबिल का सोचता हो। हमें ना 90 के दहाई का पाकिस्तान चाहिए, ना के 2017 का पाकिस्तान चाहिए। हमें आज का पाकिस्तान 2023 का जदीद तरीन पाकिस्तान के मुताबिक अपना मुल्क को चलाना पड़ेगा, जहां हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का फलसफा, ना मेरा ना तेरा, हम सब का पाकिस्तान के मुताबिक ये मुल्क को चलाना पड़ेगा। हम इल्जाम तराशी और गालिम गलोच वाले सियासत को छोड़ना पड़ेगा। मानना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान सही सिमत पे नहीं चल रहा है। मुआशरा तकसीम हो चुका है। मईशत तारीखी बहरान से गुजर रहा है और सिलेक्शन का सियासत ने हमारा जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। अब कसूर जिसका भी है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। पार्लियामान को और सियासत को जगह देना पड़ेगा। पार्लियामान वो जगह है जहां सबका राय भी सुना जाता है और फिर इत्तेफाक पैदा करके मसाइल का हल निकाला जाता है। और ये मिसाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बार बार कायम किया है। 2008 से लेके 2013 तक हमने ये दिखाया था कि मुखालफत के बावजूद, इख्तिलाफ राय के बावजूद, हर किसी का अपना राय रखने के बावजूद इत्तेफाक राय पैदा हो सकता है, मिसाइल का हल निकल सकते हैं, जमहूरियत बहाल हो सकता है, 18वीं तरमीम बहाल हो सकता है। और हाँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया जा सकते हैं। जब नफरत की सियासत के बजाय, जब तकसीम की सियासत की बजाय खिदमत की सियासत को जोर दिया जाता है। Right.
So the big thing is to try to go a little bit closer, try to go a little bit towards the front edge of a good length if you have to hit the stumps, because on a normal good length of you will back up, it will bounce over. And I used to hate doing it to short batters. Every time I tried to go full up. गुंजाइश छोड़ना पड़ेगा और मुल्क को कानून और आईन के मुताबिक चलाना पड़ेगा, जमहूरी सियासत को बहाल करना पड़ेगा और अना की सियासत को दफन करना पड़ेगा। अवाम पे भरोसा करना पड़ेगा, अवाम पे भरोसा करना पड़ेगा। ये अवाम इस मुल्क के मालिक है, ये अवाम इस मुल्क के वारिस है और सिर्फ इस अवाम के पास वो हक है कि वो इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करे। ये मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले तब कर सकेंगे जब उनको अपना वोट का राइट मिलेगा, अपना इलेक्शन करवाने का राइट मिलेगा और वो अपने हुक्मरान चुन सकेंगे। जब हम इस मुआशरे में तकसीम को, मुखालफत की सियासत को खत्म करके जमहूरियत और मुफाहमत का सियासत बहाल करेंगे, तब सियासी स्टेबिलिटी पैदा होगा, जिससे हम इंशाअल्लाह ताला मुआशी स्टेबिलिटी भी पैदा कर सकेंगे और हम अपना कौमी मसाइल, अपना मुआशी मसाइल, अपने जो ये सिक्योरिटी के लिहाज से, दहशतगर्दी के लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से जो मसाइल है, इन सब मसाइल को मिल के इनका मुकाबला कर सकेंगे। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेकाम के साथ साथ एक और चीज की जरूरत है। हमें अपने मईशत को अवाम के मफाद पे चलाना पड़ेगा। जब अवाम मईशत का मरकज बन जाते हैं तो पूरा मुल्क का मईशत तरक्की करता है, और जब तक एक मखसूस तबका फायदा उठाते रहेंगे तब तक अवाम गरीब तर और अमीर अमीर तर होते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हर दौर में ये साबित कर दिया है कि हम अवाम दोस्त सियासत, अवाम दोस्त हुकूमतें चलाते हैं। गरीब दोस्त सियासत करते हैं तो गरीब दोस्त हुकूमत चलाते हैं। हमारा हर दौर में आम आदमी का तरक्की हुआ है, जिससे पूरा मईशत को फायदा हुआ है। हमारा हर पॉलिसी सियासी, मुआशी या समाजी अवाम के बारे में सोचा जाता है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर सरमायादारों और जागीरदारों का दौर नहीं था, वो मजदूरों और किसानों का पाकिस्तान था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दौर अशराफिया का पाकिस्तान नहीं था, वो नौजवानों का पाकिस्तान था, मॉडर्न दुनिया का जदीद तरीन पाकिस्तान था। आज भी अगर अवाम को उम्मीद है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीद है। तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी गुर्बत का तोड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी राज है। आज भी किसान का उम्मीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है कि फसल की कीमत या फसल की सही कीमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवाएगी। आज भी मजदूर की उम्मीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि मेहनत का सिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवाएगा। आज भी नौजवानों की उम्मीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि रोजगार के मौके, रोजगार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवाएगा। हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करके ये साबित कर दिया कि गरीबों का जमात
کہ غریبوں کا جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی. ہم نے مفت اور معیاری علاج کا جال پورا سندھ میں بچھا کے یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی عوام کی خدمت میں سب سے آگے پاکستان پیپلز پارٹی ہے. چاہے ہم نے خیرپور کی گمبٹ میں مفت علاج یا NICVD کہ سکھر سے لے کے کراچی تک 3rd ڈسٹرکٹ تک جو ہاسپٹلز قائم کیے ہیں وہاں کا مفت علاج، یا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ جو آپ نے بچوں کے لیے ایمرجنسی کیئر مفت قائم کیا ہے، جس طریقے سے آپ نے SIUT کے ساتھ مل کے کڈنی کا مفت علاج فراہم کیا ہے. ہم نے مفت علاج عوام، مفت اور معیاری علاج عوام کے دروازوں تک پہنچایا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوام دوست ہو، غریب دوست ہو، خدمت کی بات ہو تو یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے. ہم نے اس جھوٹ کا بھی جواب دے دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیولپمنٹ میں پیچھے ہے. اس جھوٹ کو منہ توڑ جواب دے دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بزنس کے لیے برا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں تھر جیسے ریگستان میں تھر کول کا منصوبہ متعارف کروا کے جو پورا پاکستان کا ڈیولپمنٹ کے مثالی منصوبہ ہے، جہاں نہ صرف مقامی عوام کو روزگار کے مواقع دیے گئے ہیں، نہ صرف سستا بجلی پیدا کر کے پاکستان کی انڈسٹریز کو اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ دیا گیا ہے، مگر پاکستان بھر میں وہ CPEC کا ایسا منصوبہ ہے جو نہ صرف ملک کا فائدہ میں ہے مگر مقامی لوگوں کا فائدہ میں ہے. ایسا منصوبہ، ایسا ترقی، ایسا انفراسٹرکچر جو آپ نے تھر کے ریگستان میں قائم کیا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نظام کو لے کے آپ پنجاب کا ریگستان اٹھا دیں، آپ بلوچستان کے پسماندہ علاقے اٹھا دیں، آپ پختونخوا کا پسماندہ علاقے اٹھا دیں، اور مجھے ایک مثال دکھائے، ایک ایسا منصوبہ دکھائے جو تھر کول کا مقابلہ کر سکے. اگر ہم تھر کے ریگستان میں تھر کول جیسے منصوبے جس سے معاشی فائدہ، جس کے روزگار کے فائدہ بھی ہو، سستے بجلی کا فائدہ بھی ہو، اگر ہم یہ کام تھر کے ریگستان میں کر کے دکھا سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ملک کے کونے کونے میں اس قسم کے کارنامے نہیں کر سکتے. ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر زرداری نے چائنا پاکستان CPEC کا بنیاد رکھا. جو لوگ صدر زرداری کی تنقید کرتے تھے کہ یہ صدر پاکستان ہے، یہ ہر مہینہ چائنا کے دورے پہ کیوں جاتا ہے، جو لوگ صدر زرداری کا اس وقت تنقید کرتے تھے وہ آج CPEC کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ویژن بھی صدر زرداری کا، منصوبہ بھی صدر زرداری کا، اور کریڈٹ بھی صدر زرداری کا. اب جیسے ہم نے CPEC کی بنیاد رکھ کے
پاکستان کے پسماندہ علاقے کے لیے سوچا تھا، پاکستان کی معیشت کے لیے سوچا تھا کہ ترقی کا دروازہ کھولیں گے، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی جب آپ اگلی بار ہمیں منتخب کر کے حکومت دلوائیں گے تو ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم ملک بھر میں ایک نیا اکنامک کوریڈور شروع کریں گے۔ مگر اس بار ہمارا اکنامک کوریڈور ایک راستہ ہوگا جس سے ہم پسماندے علاقے میں ڈیولپمنٹ کر سکیں گے، روزگار کے مواقع پرووائڈ کریں گے، اور وہ اس لیے کہ دنیا بھر میں آپ کو پوری دنیا نے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، اور پاکستان اس جنگ میں صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے۔ سیلاب کے اثرات آپ کے سامنے ہیں، مگر ہر امتحان میں ہم نے اپنے عوام کے بارے میں سوچنا ہے، اپنا مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو اگر آنے والے دور کے لیے ہم ایک سبز انقلاب پاکستان میں لانے کے لیے، اس موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے پسماندہ علاقے میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے، ہم اپنا انفراسٹرکچر کو، آپ کے گھروں کو، ہمارا انرجی پروڈکشن کو اس میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے تاکہ گرین طریقے سے موسمی تبدیلی کے مطابق ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا، پچھلے سال جب سیلاب آیا تو پوری دنیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان وہ پیسہ اکٹھا نہیں کر سکیں گے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے، مگر میں نے بحیثیت آپ کے وزیر خارجہ سارے تنقید کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دے دیا، پورا دنیا کو اکٹھا کر دیا، اور پورا دنیا پاکستان کو مدد کرنے کے لیے ہمارا ڈیولپمنٹ کانفرنس میں موجود تھے۔ 10 ارب ڈالر کا اعلان کیا پاکستان کے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے، اور جہاں آپ کا حکومت نے 2 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا اور وہ کام شروع بھی کروایا، افسوس کے ساتھ دوسرے حکومتوں نے اپنے سیلاب متاثرین کو لاوارث چھوڑا، وہ پیسہ بھی ضائع ہوا، اور ان کے اپنے جو سیلاب متاثرین تھے ان کے لیے وہ کام جو یہاں ہو رہا ہے دوسرے صوبے میں نہیں ہو سکا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہی محنت کے ساتھ، یہی سوچ کے ساتھ ہم دنیا کو اکٹھا کریں گے کہ ہم نے سب مل کر اگر اس موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے متاثر جو علاقے ہیں جیسے ہمارا پیارا پاکستان ہے، وہاں ہمیں محنت کرنا پڑے گا، وہاں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا، وہاں ہمیں جدید ترین ٹیکنالوجی کے مطابق اپنا انفراسٹرکچر، اپنا سڑکیں، اپنے گھر، اپنا سولر پاور، اپنا ونڈ پاور کھڑا کرنا پڑے گا۔ دنیا انشاءاللہ تعالی آپ کا مدد کرے گا، اور اس سے ہم سبز معاشی انقلاب لے کر آئیں گے۔ ہم سبز معاشی انقلاب کے صورت میں آپ کو، پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جدید ترین دنیا میں اگر ہم نے پاکستان کو چلانا ہے پاکستان کے عوام کے مطابق اور پاکستان کے مستقبل کے مطابق سوچنا ہے تو یہی ہمارا ایک ہی راستہ ہے، اور یہ سب کام کرنے کے لیے ہمیں روایتی سیاست کو، تقسیم کی سیاست کو
गालिम गलोच की सियासत को, इल्जामात की सियासत को, पकड़ दकड़ की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हमारा मुतालबा है कि जिन्होंने पाकिस्तान का आईन तोड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, जिन्होंने पाकिस्तान के इदारे पे हमला किए, उनको सजा मिलना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए, ताकि पूरे पाकिस्तान को पता चले कि कौन गलत था और कौन सही था, और साथ साथ ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, ताकि पाकिस्तान तमाम कुव्वतों के साथ मिलकर एक कंसेंसस पैदा करके अपना मुल्क का तरक्की में अपना अपना हिस्सा डाल सकते हैं। पाकिस्तान का 70% आबादी 30 साल का है, और मैं भी तकरीबन उतना उम्र का हूं। मैं उनमें से हूं, वो मुझ में से हैं, और मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान के नौजवान क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के नौजवान का क्या ख्यालात है, और पाकिस्तान के ये अक्सरियत का मुतालबा क्या है। हमारा मुतालबा है कि ये जो पुरानी सियासत है, ये जो रवायती सियासत है, ये जो इंतहा पसंदी और नफरत की सियासत है, इसको हम रद्द करते हैं। हम इंतकाम की सियासत को रद्द करते हैं। हम पुराने रवायती सियासत को छोड़ना चाहते हैं। हम अपना आज का मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। आज का तालीम और रोजगार का बंदोबस्त करना चाहता है। आज के महंगाई से, आज से बेरोजगारी से, आज के गुर्बत से रिलीफ चाहते हैं। आज की बिजली का बिल, आज के खाने पीने के अशिया का बिल से रिलीफ चाहते हैं। हम आपकी पुरानी सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं रखते। हमारे आने वाले कल का फिक्र है। हम एक जदीद तरीन पाकिस्तान चाहते हैं, जो कि जदीद तरीन दुनिया में अपना मकाम हासिल कर सकती है। हम अपने नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पाकिस्तान में देखना चाहते हैं और दुनिया भर में देखना चाहते हैं। हम अपने अवाम को इज्जत का जिंदगी दिलवाना चाहते हैं, और ये जो पुराने रवायती और पुराने रवायतें और हरकतें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमारा मुल्क का, हमारा अवाम का और हमारा मीशत का तरक्की में रुकावटें बन रहे हैं। इनके और हमारे मसाइल के हल नहीं हैं। आज पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। वापसी तो खुशाइन बात है। हर किसी को पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो हम तो कहेंगे कि ये जो वापसी है, देर आए मगर दुरुस्त आए। अगर पिछला 16 महीनों का हुकूमत में एक चीज साबित किया है, तो वो ये
کہ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا ہے. ہر کسی کو یہاں موجود ہونا پڑے گا، اپنے عوام کے درمیان ہونا پڑے گا، اپنے عوام کے سوال کا جواب دینا پڑے گا، اور ہاں الیکشن میں اپنا حصہ. امید ہے کہ ریاست کے پورے زور دینے کے بعد استقبال بھی بڑا ہوگا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں الیکشن ڈیٹ کا اعلان اور الیکشن سکیڈول کا اعلان جلد از جلد دلوائے گا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کڑوی گولی کھانی ہے مجبوراً کہ الیکشنز 90 دن سے آگے ہوں گے، تو امید ہے کہ تمام جمہوری جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ کم از کم اس مطالبہ کے ساتھ دیں گے، اس بات پہ ساتھ دیں گے کہ الیکشن کمیشن فوراً الیکشنز کا اعلان کرے، فوراً الیکشن ڈیٹ کو، فوراً الیکشن سکیڈول کو، تاکہ ہم الیکشنز کروا کے اس تقسیم کو، اس نفرت کو دفن کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور پاکستان کو ترقی کے راستہ پر لے کر آ سکتے ہیں. ہمارا ارادہ ہے کہ آج کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں اپنا عوامی رابطہ مہم شروع کرے گی، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ الیکشن کرو، ڈیٹ دو، سکیڈول دو، عوام کو اپنا ووٹ استعمال کرنے دو. انشاءاللہ تعالی میں خود جگہ جگہ جاؤں گا، جہاں میں نہیں تو میرا تنظیم ہوگا، میرا امیدوار ہوں گے، میرے جیالے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان کو آپ کا مطالبہ، عوام کا مطالبہ ماننا پڑے گا. اور ہمارا سابق جو اتحادی ہے ضرور وہ بھی اس بات کو مانیں گے کہ الیکشن کا بار بار تاخیر ووٹ کی عزت نہیں، ووٹ کی بےزتی ہے. یہ جمہوریت، یہ آئین قائد عوام کا دیا ہوا آئین ہے، میرے نانا کا دیا ہوا جمہوریت ہے، میرے کارساز کے شہداء کی قربانی، میری والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قربانی کی وجہ سے یہ آئین بحال ہوا، یہ جمہوریت بحال ہوا. اور بولے یا نہیں بولے، میں تو ضرور بولوں گا، اپنا حق کا مطالبہ کرتا رہوں گا، جدوجہد کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی جیت بھی ہمیشہ سچ کا ہوتا ہے، جیت ہمیشہ جیالوں کا ہوتا ہے. آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں. تمام ڈسٹرکٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ اپنا تیاری پکڑے. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز کے لیے تیار ہے. جی بھٹو